السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 35 لے کے آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے الحجاج والفتیۃ۔ انشاءاللہ 3 سے لے کر 5 پیراگراف یعنی 2 پیراگراف کا کیا ہوگا، ترجمہ ہوگا۔ دیکھیے، بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز ہونا ہی چاہتا ہے۔ بسم اللہ۔ انشد ینشد، انشاد اگر شعر کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شعر پڑھنا۔ یہ بابی افعال سے ہے اور ماضی واحد مجرد غائب کی صیغہ ہے۔ قال یقول قولاً کے معنی ہوتے ہیں کہنا ہے۔ اسم فاعل کی صیغہ ہے قائل، جمع قائلون کہنے والے۔ خاص یفوز و خوزن کے معنی ہوتے ہیں گھس جانا۔ ماضی واحد مجرد غائب کی صیغہ ہے اور صفن اس کی جمع صفوف، صفحے۔ عزم کے معنی ہوتے ہیں عزم مصمم، پکا ارادہ۔ قوم یقوم تقویم، یہ باب تفعیل سے ہے، ماضی واحد مجرد غائب کی صیغہ ہے، سیدھا کیا۔ سیف جمع سیوف، تلوار۔ اور استقامہ یستقیم استقامتن کے معنی ہوتے ہیں سیدھا ہو جانا۔ یہ باب استفعال سے ماضی واحد مونث غائب کا صیغہ ہے۔ رکاب اس کی جمع رکوب ہوتی ہے۔ زین جو ہوتا ہے جس پہ پاؤں رکھ کر کے جانوروں پہ، گھوڑے وغیرہ پہ چڑھتے ہیں، رکاب جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ انفق ینفق، انفقاق کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونا، لا ینفق جدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ باب انفعال ہے اور واحد مونث غائب کا صیغہ ہے۔ رجلن کے معنی ہوتا ہے پاؤں، اس کی جمع ارجل آتی ہے۔ توجہ چاہیں گے، رجلن اس کی جمع ارجل، لیکن یہاں تثنیہ ہے، رجلن رجلان، تو اس کے دونوں پاؤں۔ خیل کے معنی ہوتے گھوڑے، گھوڑوں کی جو جمع، ایک گھوڑے کو خیل نہیں کہیں گے، گھوڑوں کی جماعت، اس کی جمع آئے گی خیول۔ یوم الکریہ، کریہ یکرہ کراہتن کے معنی ہوتے ہیں ناپسند کرنا، مصیبت۔ تو یوم الکریہ تو مصیبت کے دن، یعنی مراد ہے جنگوں میں، جنگ کے دنوں میں۔ ولا یولی تولیتن کے معنی ہوتے ہیں کہ معنی پیٹ پھیرنا، بھاگنا۔ ولت واحد مونث غائب کا صیغہ ہے۔ یہ انت جو مبتدا ہے، من تکونو، یہ جملہ انشائیہ ہونے کے بعد انت کی کیا ہے، خبر ہے۔ قائلن جو منصوب ہو رہا ہے، یہ حال ہونے کی وجہ سے انشدہ کے اندر ضمیر ہوا پوشیدہ ہے، وہ اس کا ذوالحال ہے۔ ابن مرفوع ہے، انا کی خبر ہے۔ صفوف خاص کا مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے۔ اور رجلہ جو مرفوع ہے، مرفوع مطلب تثنیہ ہے اور حالت رفع میں، کیوں کہ تثنیہ کے اعراب حالت رفع میں ہو تو الف کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ یہ تنفقوں کا کیا ہے، اسم ہے۔ یہ یوم فی حرف جر کی وجہ سے مجرور، کریہا یوم کو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ثم قال للآخر، پھر صاحب الحرثہ نے یعنی داروغہ نے دوسرے سے کہا، وانت من تکون، اور آپ کون ہوتے ہیں، آپ اپنا تعارف تو پیش کیجئے۔ فانشد قائلا، انہوں نے کہتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔ کیا پڑھا؟ انا ابن من خاض الصفوف بعزمہ۔ توجہ چاہیں گے، یہ شعر پسند آئے تو لائک کیجئے۔ انا ابن من خاض الصفوف بعزمہ، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو اپنے ارادے سے صفوں میں کیا گیا، گھس گیا۔ وقومها بالسیف، اور اس کو تلوار سے سیدھا کیا، حتی استقام، یہاں تک وہ سیدھا ہو گیا۔ رکاباہ لا تنفک رجلاہ، ان کے دونوں جو رکاب ہوتے ہیں، اس کے دونوں پاؤں اس سے جدا نہیں ہوتے، مطلب ہمیشہ گھوڑے پر رہتے ہیں، جنگ کرتے رہتے ہیں۔ اذ الخیل فی یوم الکریہ ولت، جبکہ گھوڑے جنگ کے دنوں میں کیا بدک جاتے ہیں، لیکن یہ بدکنے والے نہیں ہیں۔ فامسک عنہ، تو ان کا بھی سر قلم کرنے سے، گردن مارنے سے یہ رک گیا، باز ہو گیا۔ اور کہا، اس نے کہا، لعلہ ابن اشجع العرب، یہ شجوع یشجع، شجوع یشجع، شجاعت نے تو بہادر ہونا، اس میں تفضیل کی صیغہ ہے اشجع۔ احتفاظ کے معنی ہوتے ہیں محفوظ کر لینا، اور یہ
باب افتعال سے ہے اور ماضی واحد مصغر غائب کا صیغہ ہے. یہ ابن جو یہاں پہ مرفوع ہے لعل کی خبر ہونے کی وجہ سے اشجع ابن کا مضاف الیہ ہے، ارب اشجع کا مضاف الیہ ہے. تو فامسک عنہ وقال، اور ان سے وہ باز رہا، ان کی اس کو رک گیا وہ. وقال، اور کہا لعلہ ابن اشجع العرب، شاید وہ عرب کے بہادر ترین کا بیٹا ہوں. واحتفظ بہم، اور سب کو کیا کر لے، محفوظ کر لے، حفاظت میں لے لیا. رفع یرفع، رفعن کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا، پیش کرنا. امر کا مطلب مقدمہ، رفع الامر ان کا معاملہ پیش کیا. احضر یوزر، احضار کے معنی ہوتے ہیں حاضر کرنا، یہ باب افعال واحد مذکر غائب کا صیغہ، حاضر کیا. کشف یکشف، کشفن کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا، دریافت کرنا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، حال اس کی جمع احوال، حالتیں. ابن حجام، حجم یحجمو سے اس مبالغہ کے صیغہ حجام، اس کے معنی ہوتے ہیں نائی. خضری کے معنی ہوتے ہیں سبزی بیچنے والا، خضری سبزی بیچنے والا. ہائک، ہا کا یہو کو ہاکن و ہیاکن معنی ہوتے کپڑے کو بننا، اس سے صفت کے صیغہ ہائک مطلب جلہا. تعجب یتعجب، تعجب یہ باب تفاعل سے ہے اور ماضی واحد مذکر غائب کے صیغہ ہے تعجب کیا. فصاحت، فصح یفصح، فصاحتاً معنی تو فصیح ہونا، یہ مصدر ہے فصاحت. جلیس، جلس یجلس، جلوس میں بیٹھنا، اس سے صفت کا صیغہ کیا ہے جلیس، اس کی جمع جلسہ ہے. علم یعلم، تعلیم کے معنی ہوتے تعلیم دینا، سکھانا. علم یہ باب تفعیل کا فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. علم، علم، علمو، سکھاؤ. انگل کی جمع انک، گردن. ضربتو، ضرب یضرب، ضرب یضرب ضربن معنی الانک معنی گردن کو مار ڈالنا. سبا یہاں پہ جو مرفوع ہے یہ کانا تامہ کا یہ فاعل ہے. امر جو منصوب رفع کا مفعول بھی، امیر جو مجرور الی حرف جر کا مجرور ہے. اول یہاں پہ جو مرفوع ہے حالت رفع میں ہے. ابن حجام، یہ ابن جو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، حجام ابن کا مضاف الیہ ہے. ثانی یہ حالت رفع میں ہے لیکن یہ اس میں مقصور ہے، حالت رفع میں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. ابن جو مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پہ ہے. ثالث مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. ابن ثالث کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. ہائی ابن کا مضاف الیہ، اس لیے مجرور ہے. یہ اولاد منصوب ہے، علم کا مفعول بھی ہے. اور ادب یہ بھی کیا ہے، علم کا مفعول بھی ہے. یہ لولا فصاحتہم، یہ فصاحتہم یہ کیا ہے، مبتدا ہے. اس کے بعد کی یہ جملہ کیا ہے، یہ پورا ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے، شرط ہے. یہ شرط ہے، یہ جواب کیا ہے، جواب شرط ہے. ترجمہ دیکھیں، لما کان الصباح، جب صبح ہوئی. لما کان الصباح، جب صبح ہوئی. رفع امرهم الى الامیر، تو صاحب الحرسہ یعنی داروغہ نے ان کے معاملے کو امیر کے سامنے پیش کیا. فاحضرهم، تو اس نے اس کو بلوایا، اس کو حاضر کیا. وکشف عن حالهم، ان کے حال کو دریافت کیا. جب حالت کو دریافت کیا تو کیا کیا نکلا دیکھیے. فَإِذَا الْأَوَّلُ ابن حجام، تو پہلا نائی کا بیٹا ہے. وَالثَّانِي ابن خضری، اور دوسرا سبزی فروش کا بیٹا ہے. وَالثَّالِث ابن حائق، اور تیسرا جلحہ کا بیٹا ہے. فَتَعَجَّبَ مِنْ فَصَاحَتِهِمْ، تو انہیں ان کی فصاحت سے تعجب ہوا، تو اس نے ان کی فصاحت سے تعجب کیا. وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ، اور اپنے ہمنشینوں سے کہا، کیا علموا اولادکم الادب، تم اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. واللہ لولا فصاحتہم، خدا کی قسم، یہ واو جو حروف جار رہا ہے اور قسم کے معنی میں ہے. واللہ لولا فصاحتہم، خدا کی قسم اگر ان کی فصاحت نہ ہوتی، لضربت اعناقہم، تو میں ان کی گردن مار دیتا. یہ رہا ہمارا الحجاج والفتیہ،
امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔